اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، میں ہوں آپ کا ہوسٹ محمد عقیل اور ہمارے اس چینل میں خوش آمدید۔ ناظرین، یہ بالوں کو رنگ لگانا اور اس میں سیاہ رنگ سے منع کیا گیا ہے، یعنی بالکل ہی سیاہ رنگ سے خاص طور پر منع کیا گیا ہے، لیکن اس میں جو نیچرل رنگ ہیں یعنی سفیدی یا ایسے کچھ رنگ ہیں ان کی رخصت ملتی ہے، یعنی بالکل ٹوٹلی کالا رنگ یا کالوں کے علاوہ کچھ ایسے رنگ جو بالکل ہی سیاہ رنگ ہو ان کی اجازت نہیں ملتی، لیکن ان کے علاوہ سفیدی رنگ یا کچھ ایسے نیچرل رنگ ان کی رخصت ملتی ہے۔ جیسے ناظرین، ایک مرد بالکل بوڑھا ہو چکا ہے اور اس کے بال بالکل سیاہ ہیں تو وہ مرد ٹوٹا یعنی کارٹون لگے گا، کیونکہ بالکل سیاہ بال جو ہیں یہ نوجوانوں کی علامت ہیں، اور خصوصاً عرب کے ماحول میں یعنی بالوں کو رنگنے کی اجازت ہے بنیادی طور پر، لیکن بالکل سیاہ رنگ سے منع کیا گیا ہے۔ تو ناظرین، امام زہری فرماتے ہیں کہ جب تک ہمارا چہرہ تر و تازہ تھا ہم سیاہ رنگ استعمال کرتے تھے، یعنی کہ نوجوانوں کو پھر بھی اجازت ہے کیونکہ وہ ان کی نوجوانی کی علامت ہے۔ ہاں، اگر کسی بیماری کی وجہ سے کسی بچے کے بال بچپن میں ہی سفید ہو جائیں تو ان کے لیے یہ اجازت ہے، لیکن جب سے چہرے اور دانتوں میں فرق آ گیا ہے یعنی وہ بڑھاپے میں آ چکا ہے، لیکن جب سے ان کی آنکھوں، دانتوں اور جسم میں فرق آ گیا ہے یعنی بڑھاپے کے آثار ظاہر ہو چکے ہیں تو اس کے لیے سیاہ رنگ لگانا جائز نہیں ہے۔ تو امام زہری فرماتے ہیں تو ہم نے پھر اس سیاہ رنگ کا استعمال ترک کر دیا۔ تو ناظرین، اس سے پتہ چلتا ہے کہ سیاہ رنگ بڑھاپے میں لگانا منع کیا گیا ہے۔ اور ناظرین، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ یہود و نصارہ خضاب نہیں لگایا کرتے اور تم ان کے خلاف طرز عمل اختیار کرو، یعنی بال سفید رکھنا پسندیدہ نہیں، ان کو رنگنا زیادہ پسندیدہ ہے۔ یعنی کہ بعض لوگوں کا یہ خیال ہے کہ بالوں کو رنگنا یعنی بالوں کو رنگ وغیرہ لگانا یہ تقویٰ کے خلاف ہے، تو اس کے برعکس آپ نے کیا فرمایا کہ یہود و نصارہ اس کو پسند نہیں کرتے، کیونکہ ان کے مطابق بزرگی کیا ہے کہ بالوں کو سفید کرنا ہی بزرگی ہے، کہ اگر آپ نے برا ہونا ہو تو بالوں کو وائٹ کر لو، لیکن آپ نے کیا فرمایا، نہیں، تم بالوں کو رنگو، یعنی پسندیدہ فرمایا کہ تم اپنے بالوں کو کلر وغیرہ لگاؤ۔ اور اسی طرح حضرت ابو بکر اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بالوں کو رنگ وغیرہ لگایا کرتے تھے اور بعض صحابہ کو یہ پسند نہیں تھا، اور اسی طرح حضرت علی، حضرت ابی بن ابی کعب اور حضرت انس کو پسند نہیں تھا، اور یہ نہیں کہا گیا کہ تم ضرور لگاؤ، یعنی کہ تاکید بھی نہیں کی گئی، کیونکہ وہ اس لیے رنگ نہیں لگا رہا کہ کسی اور قوم کی مشابہت نہیں کر رہا، یعنی اپنی ذاتی دلچسپی کے لیے کسی کو شوق نہیں ہے لگانے کا تو اس کے لیے رعایت ہے، یعنی کہ ایسا بھی نہیں کہ وہ اپنے بالوں کو کلر ضرور ہی لگائے، لیکن لگانا جو ہے اس میں ممانعت نہیں۔ ہاں، اب کیا لگایا جائے اور کیا نہ لگایا جائے اس پر توجہ کرنے کی ضرورت ہے، اور اس میں خاص طور پر جو صحیح مسلم کی روایت آتی ہے کہ بالوں کا رنگ بدل لو لیکن سیاہ خضاب سے بچو، یعنی بالکل بلیک سے کیوں منع کیا گیا، کیونکہ یہ بھی ایک دراصل دھوکہ دینے والی بات ہے۔ آپ نے فرمایا کہ بہترین چیز جس سے تم بالوں کا رنگ بدل سکتے ہو وہ ہینا اور قدم ہیں۔ یہ جو قدم ہیں یہ ایک یمن کی بوٹی ہوتی ہے جس کا ریڈش بلیک کلر ہوتا ہے اور سیاہ مائل بزرگ ہوتا ہے، اور ہینا کا رنگ تو سب کو معلوم ہے، اور حضرت عمر خالص ہینا لگاتے تھے اور حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہینا اور قدم وغیرہ ملا کر لگاتے تھے۔ تو ناظرین، اسی کے ساتھ ہی آج کی ہماری ویڈیو کا اختتام ہوتا ہے، اور ہم امید کرتے ہیں کہ آپ کو اس حوالے سے کافی معلومات حاصل ہوئی ہوگی۔ ویڈیو پسند آنے کی صورت میں ہمارے چینل کو سبسکرائب، ویڈیو کو لائک اور شیئر ضرور کیجیے، اور پاس میں موجود بیل آئیکن کو بھی کلک کیجیے تاکہ آپ کو ہماری ہر نئی آنے والی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن ملتا رہے۔ اپنے دوستوں، رشتہ داروں کے نواح کے تمام لوگوں کا بہت خیال رکھیے گا۔ پھر ملتے ہیں ایک اچھی اور نئی ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔